دوستو، ہلاکو خان آیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا گیا۔ اندلس چھن گیا جہاں کبھی آذانوں کی گونج علم و حکمت کے میناروں سے ٹکراتی تھی۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت ماضی کا قصہ بن گئی۔ سلطنت عثمانیہ جو صدیوں تک دنیا کے سیاسی افق پر چھائی رہی، تاریخ کے صفحات میں بکھر گئی۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی ٹھہر کر خود سے پوچھا کہ آخر ہم ہارے کیوں ہیں؟ قرآن تو صاف کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد آیت نمبر 11۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ لائے۔ مگر ہم نے شکست سے سبق لینے کے بجائے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ ہم نے اخلاق چھوڑ دیے مگر خلافت کے نعرے سنبھال لیے۔ ہم نے علم کھو دیا مگر برتری کے دعوے باقی رکھے۔ ہم نے سائنس، تحقیق، صنعت اور ٹیکنالوجی کو دنیا داری سمجھ کر چھوڑ دیا، پھر شکوہ کیا کہ دنیا ہم پر کیوں غالب آ گئی۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ زمین کی حکمرانی صرف مسلمانوں کا پیدائشی حق ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، سورہ ال عمران آیت نمبر 140، یعنی اقتدار کے دن ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ دنیا صرف نعروں سے نہیں چلتی، قومیں اخلاق، علم، نظم، انصاف اور مسلسل محنت سے اٹھتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر دنیا کا حکمران نہیں بناتا، بلکہ انہیں عزت دیتا ہے جو علم، عدل، کردار اور محنت میں انسانیت کے لیے مثال بن جائیں۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، یہ جو مولوی صاحب نے آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ دنیا پر حکمرانی صرف مسلمانوں کا حق ہے، اسے نکالیں اور اپنے اخلاق اور کردار بہتر بنائیں اور اپنی توانائیاں سائنس اور ٹیکنالوجی پر خرچ کریں تو حکمرانی نہیں تو کم از کم عزت کے ساتھ جی تو لیں گے۔